اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی تک تو بہرحال وضو کے احکام بیان کر رہے تھے، اس کے درمیان میں بہت سی والی بات آ رہی ہے اور وہی بھی ادھورا ان شاء اللہ رہے گا۔ اس لیے بھی وضو کے احکام بہت سارے مسائل ہیں وضو کے سلسلے میں، اور یہ ساری چیزیں اس لیے بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے ہمارے ہم سے بھائی وضو کے معاملات میں بڑے گڑبڑ، کسی کا مسا صحیح ہے تو کسی کا ہاتھ دھونا صحیح نہیں ہے، تو کوئی مردوں کی نشانی کی طرح ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی زنانے کی طرف سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ تو چونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم نے کوشش یہ کی کہ اس سال پورے کم سے کم وضو کے ہی مسائل اگر ڈھنگ سے پہنچ جائیں ٹھیک طریقے سے تو وہی کافی ہے۔ لہٰذا میں نے کوشش کی ہے ہر ایک مسئلے کو باقاعدہ طور پر بیان کرنے کے لیے۔ آج میں آپ کو بتاؤں وہ مسائل کے جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ ابھی تک جتنے مسائل بیان کر رہے تھے کہ کن چیزوں کو وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے، قرآن کی آیتوں کو، اسماء پروردگار، صفات متعال کو، یہاں تک کہ ملائکہ کے ناموں کو، ائمہ کے ناموں کو، رسول اللہ کے نام، بی بی سیدہ جناب امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام ہیں جتنے بھی، ان کے ناموں کو چھونا بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ آپ ظاہر سے بات ہے، میں نے پہلے بھی جملہ کہا کہ جب ملائکہ کے نام، ملائکہ یعنی اہل بیت کے گھر کے نوکر ہیں، نوکروں کے نام بغیر وضو کے نہیں چھوئے جا سکتے ہیں، اور ان کو بغیر وضو کے لیے چھونا منع ہے۔ تو جو آقا ہیں ان کے نام کو بغیر وضو کیسے چھو سکتے ہیں؟ یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ آج چونکہ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی اہم کیا کہ وضو میں کن کن چیزوں کو چھوا جا سکتا تھا، یہ ساری چیزیں میں نے بیان کی۔ وضو کن چیزوں کے لیے کرنا مستحب ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، جیسے نماز میت۔ نماز میت کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کریں گے تو کیا ہوگا، یہ مستحب عمل ہوگا۔ اور مستحب عمل کی ہم نے تعریف بتائی تھی کہ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہیں کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو برائے نماز میت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ رفتن بے مسجد و حرم امامان، دیکھیے یہاں مسجد میں آنے کے لیے ہے نا، اور اماموں کے روضوں پہ جانے کے لیے، چاہے شبی ہے روضہ جائیں یا شبی ہے بیت الحرام آئے، یہ مسجد جو ہے وہ اللہ کے گھر کی شبی ہے، یہاں بھی بغیر وضو کے نہیں آنا چاہیے، ہے نا۔ اور اماموں کے روضے پہ، مولا عباس کے، عمان والی کربلا، تال کٹورا، جہاں جہاں آپ سب لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، بغیر وضو کے کوشش کریں بغیر وضو کے نہ جائیں، وضو کر کے جائیں۔ وضو کرنے سے معنویت بڑھتی ہے، روح میں جو ہے تازگی پیدا ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں سے، اور پھر مستحب عمل ہے۔ تو لہٰذا مسجد اماموں کے حرم میں روضوں میں جائیں تو وضو کر کے جائیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کر لیں گے تو مستحب عمل ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ قرآن کو اگر اپنے ساتھ رکھتے ہیں، بہت سے لوگ پڑھنے والے، یہاں تو نہیں ہے خیر، لیکن ایران وغیرہ میں ہم نے دیکھا کہ علماء، غیر علماء، طالب علم سب چھوٹے چھوٹے قرآن وہاں رہتے ہیں اور جیبوں میں رہتے ہیں۔ تو قرآن کو ساتھ میں رکھنے کے لیے وضو رہنا چاہیے۔ نہیں، اگر پڑھیں گے تو وضو اگر نہیں ہوگا تو پڑھیں گے تو حروف پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے نا۔ ہاں، وہ پڑھنے میں اگر بغیر وضو کے اگر تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی تو آیات الہیہ کو چھونا، قرآن کی آیتوں کو چھونا حرام ہے نا، لیکن اگر وضو کر کے پڑھیں گے تو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ قرآن کا جو حاشیے پہ کنارے ترجمہ اردو میں لکھا ہوتا ہے
یا نیچے لکھا ہوتا ہے آیت کے نیچے، اس کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آیت کو چھونے میں ڈائریکٹلی جیسے الحمدللہ رب العالمین اس پہ ہاتھ رکھنا ہے نا، الف لام میم اس پہ ہاتھ رکھنا گناہ ہے، حرام ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ سونے کے لیے، سونے سے پہلے بستر پر جب جائیں تو باوضو ہو کر جائیں۔ جس وضو کر کے آپ اگر بستر پر جائیں کہ سو جائیں گے تو آپ کا سونا جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو، جیسے آپ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی ثواب ملے گا، اللہ لکھے گا اگر کوئی انسان باوضو ہو کر بستر پر جاتا ہے رات میں سونے کے لیے۔ اور قبرستان جائیں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے یا مومنین کے قبور کی زیارت کے لیے نہ، تو باوضو وہاں بھی ہو کر جائیں، وہاں بھی باوضو ہو کر جانا مستحب ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ یہ جو چیزیں بیان کر رہے تھے وہ کیا تھی کہ مستحب ہے کہ کن امور کے لیے وضو کرنا۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا وضو کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے نا۔ ابھی کل ہی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا وہ کیا کھایا تھا، کھجور کھایا تھا، کیا کھایا تھا، وہ بتائیے وضو ٹوٹ گیا یا ہے نا۔ تو کیا نام ہے، بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے مچھر مارنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹنا چاہیے۔ اچھا، جن حضرت نے یہ پوچھی تھی بات وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، وہ ہم سے بھی عمر میں بڑے تھے، لیکن بہرحال دنیا دار انسان ہے آج کل، دین دار تو ہے نہیں، رہا نہیں، بس دین کو اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے نا۔ دیکھ لیجیے رمضان میں کتنے پابند رہتے ہیں، باقی دنوں کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، باقی دنوں کی پابندی کہاں چلی جاتی ہے؟ باقی دنوں اللہ چھٹی دے دیتا ہے، 11 مہینے جائیے بس آرام کریے، 1 مہینہ آپ نے میرا عبادت کر لی، احسان آپ کا ہے نا۔ تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان، کہ آپ کو اب ہمیشہ ایسے ہی رہنا ہے، فجر میں اسی وقت اٹھنا ہے، ظہر میں ایسے ہی آنا ہے، بیت میں ایسی پابندی کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں حلال چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، اس لیے کہ آئندہ مہینوں میں تم حرام سے محفوظ رہنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے نا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے تو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو ہمارا جو ہے کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے نا۔ پہلی چیز کیا ہے، خارج شدن ادرار یا مدفوع از انسان، پیشاب اور پاخانہ سے انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خارج شدن بعد معدہ، معدے کی سے جو ہوا نکلتی ہے یا خارج ہوتی ہے جسے کہا جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواب سو جانے سے ہے نا، انسان وضو کر گیا، ابھی تو کہا تھا کہ وضو کر کے سونے سے، لیکن سوئے ہیں نا آپ، اللہ کی خوشنودی کے لیے اسلام کا حکم کا، اسلام کا مذہب کا حکم تھا، لہٰذا اس کی بجاوری کے لیے وضو کر کے سوئیں تو وہ سونا آپ کا عبادت میں شمار ہے۔ لیکن اگر ایسے وضو کر کے انسان سو گیا ہے نا، تو کیا ہوگا، وضو اس کا کب ٹوٹے گا، سو گیا ہے کب ٹوٹے گا، جب اس کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ رہی ہیں اور کان بھی سن نہیں رہے ہیں، بالکل غافل ہو گیا ہے، نہ آنکھیں دیکھنے کے لائق بچی نہ کان سننے کے لائق بچے، تو کیا ہوگا، وضو باطل ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیج لیں۔ چوتھی چیز وضو کو باطل کرنے کی چیز ہائی کہ عقل راز بین بھی برت، انسان کی عقل جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، وضو کیا تھا، وضو کیے ہوئے تھا، اس کی عقل ختم ہو گئی ہے نا، یعنی کیا مطلب، یعنی دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، وضو کیے ہوا تھا، یا مستی چڑھ گئی یا بے ہوشی آ گئی ہے نا، اس طرح سے جو ہے اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ اور پانچویں چیز ہے استحاضہ زنان، عورتوں کا استحاضہ ہو جانا ہے نا، ان کا مسئلہ جو شرعی ہے خواتین کا، اگر وہ حائضہ ہو جائے وضو کی حالت میں تو ان کا وضو باطل ہو جائے گا۔ چھٹی اور آخری چیز کیا ہے، آنچے سبب غسل شود، اور وہ چیز کہ جو جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہے وہ، جیسے جنابت ہے نا، انسان کے جسم سے جماع کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے منی خارج ہو گئی تو وضو، چونکہ غسل واجب ہو گیا تو وضو کہاں رہے گا ہے نا، لہٰذا وضو باطل ہو جائے گا۔ یا پھر مس میت، میت کو مس کیا ہوا
وضو سے تھا، میت کو ٹچ کر لیا، چھو لیا، میت کو مس کر لیا تو اس کا وضو باطل ہو جائے. کیوں؟ غسل واجب ہو جائے گا. میت کو چھونے سے مسے میت کا غسل واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا کیا ہوگا؟ سن لیجیے، کام کی باتیں بتا رہے ہیں، کام آئیں گے آپ کے، ہے نا. صلوات محمد. بعد میں اللہ نے پوچھا تو ہم تو کہہ دیں گے ہم نے تو بیان کر رہے تھے، ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے اس کے باوجود کوئی نئی توجہ دے رہا تو ہمیں کیا کرنا. ہمارا تو کام ہو رہا ہے نا. ایک صلوات اور پڑھ لے. اب جلدی جلدی یہ سن لیجیے، مستحبات وضو. وضو کو صحیح کریے. ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کے وضو گڑبڑ ہے، بڈھے ہو گئے لیکن وضو کرنا نہیں آتا، دین کی باتیں نہیں بتا. دوسروں کو بتانے کے لیے اچھے بڑے ڈھنگ سے بتاتے ہیں، یہ بھی کمال کی بات ہے. دوسروں کو ایسے بتاتے ہیں جیسے خود کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے. صلوات پڑھ لے پر محمد. اشارہ کس کی طرف؟ ایک صلوات اور پڑھ لے. بہت کام کی مستحب ہے لیکن بہت ضروری. مستحب کا کیا ہے؟ مستحب کرنے میں آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. نہیں کریں گے عذاب نہیں ہوگا، لیکن کریں گے تو ثواب لکھا جائے گا. وضو کے مستحبات کیا ہے؟ مصرف آب پیش از یک خود نباشت. اب یہاں کتنا پانی بہایا جاتا ہے وضو کے لیے؟ کھولتی توڑتی تو بہی رہی ہے. وضو ہو رہا ہے 750 گرام. مستحب ہے اتنے پانی سے وضو کیا جائے. اس سے زیادہ پانی اگر استعمال کر رہے ہیں، مصرف پہ لا رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں اور کار حرام کر کے کرنے جا رہے ہیں، تو یہ کیا عبادت صحیح ہوگی؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وضو کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. دیکھیے دین میں یہ بات بعد میں آئی. پہلے اہل بیت کے عمل اور ساری چیزوں، قرآن شریعت، یہ ساری چیزوں کا نام شریعت ہے، قرآن کے احکام، ہے نا. مولا علی نے پہلے ہی سالوں پہلے یہ میسج دے دیا تھا. وضو کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، شخص آیا کہ ایک شخص آیا وضو کرنے لگا. مولا نے پانی بہا رہا ہے، وضو کر رہا ہے، جیسے یہاں عام طور سے ہوتا ہے نا، وضو کر رہا ہے. مولا نے اسے ٹوکا کہ بھائی پانی کم مصرف ملا، پانی کم خرچ کرو، اتنا پانی نہ بہاؤ. تو اس نے برجستہ مولا سے جواب کیا دیا کم وقت نے. کہنے لگا آپ جب جنگوں میں خون بہاتے ہیں تو آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، ہم پانی بہا رہے ہیں تو آپ کو پرواہ ہو رہی ہے. اب اگر کوئی اس طرح کا آپ کو سمجھانے پر جواب دے تو وہ وہی والا ہے. صلوات بھائی. تو وضو میں پانی کو استعمال کریں، واجب عمل انجام دیں، مستحبات کو ترک کریں. ہاتھوں کو دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ سب مستحبات. بڑے بڑے علماء ہوں، میں خود بھی صرف انہیں چیز، چہرہ دھوتا ہوں، ہاتھوں کو دھوتا ہوں، سر کا مسا، پیروں کا مسا، بس. اور اسراف کر رہے ہیں، پانی کو بہا رہے ہیں. کھلی ہوئی ٹوٹی ہے، ایک ہاتھ دھل ہی رہا ہے، ایک ہاتھ دھلنے کے چکر میں 4 ہاتھ دھلنے کا پانی بہ گیا. چہرہ دھل رہا ہے تو چہرہ دھل رہا ہے، ایک چہرے کے چکر میں کئی چہرے اس پانی میں بہ گئے. لہٰذا ان سب چیزوں پر توجہ دی. البتہ مستحب ہے لیکن کام کی چیز ہے. اس کا میسج مولا نے پہلے ہی بہت پہلے دے چکے ہیں. سلمان اور بھائی. دوسری چیز ہے پانی کو کیا نام ہے کم خرچ کریں وضو کے لیے. اور دوسری مسواک گردن ہر چند بانگوشت، ہے نا، برش کریں وضو کرنے سے پہلے. مستحب ہے برش کرنا، مسواک کرنا. یہ برش انگریزوں کی زبان کا ہے، بہرحال مسواک لکھا ہوا ہے اس پہ بھی، اور مسواک کرنے کے لیے کہا بھی جاتا ہے. البتہ اگر مسواک یا برش نہیں ہے تو انگلی سے بھی کریں، دانتوں پہ انگلی ہی چلائیں وضو کرنے سے پہلے، یعنی صاف کرنے منہ کو اپنے، ہے نا، تاکہ خدا کی بارگاہ میں آئے تو کم از کم کوئی اس طرح کی بو یا اس طرح کی اسمیل نہ آنے پائے. اگر ظرف وضو بھی اگر پانی کے ظرف سے وضو کیا نام ہے شلوار پانی جس ظرف میں رکھا ہوا ہے اس سے وضو کر رہے ہیں، پانی برتن میں موجود ہے، برتن کے پانی سے وضو کر رہے ہیں تو برتن جو اپنے سیدھی طرف رکھیں. دیکھیے یہ ساری چیزیں مستحبات ہیں. برتن کو الٹی سمت میں نہ رکھیں بلکہ سیدھے سمت میں رکھیں. شستن دستخوان قبل شروع وضو. وضو شروع کرنے سے پہلے مستحب ہے کلی کرنا، ہاتھوں کو دھونا، ہے نا، یہ ساری ناک میں پانی ڈالنا.
وضو شروع کے چہرے کو دھونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے وضو کرتا ہے تو گویا اس نے غسل کر لیا. لوٹے کو اگر سیدھی سائڈ رکھیں گے تو وضو کیسے کریں گے؟ کر لیں گے آپ, تو الٹے ہاتھ سے آئے گا نا. آ جائے بعد میں بتائیں گے. اچھا سلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور سلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائیں وغیرہ پڑھنے کے لیے اور دوسری چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے نظر میں محترم ہیں, ان کو کوشش کریں کہ بغیر وضو کے انجام نہ دیا جائے. ایک سلوات اور پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام وضو اعمال وضو کو حضور قلب کے ساتھ انجام دیں. ہنگام وضو, ہاں یہ بھی چیز ہے, وہ مستحب ہے. وضو جب کر رہے ہو تو سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں, اور جب وضو کر چکے تو آیت الکرسی کی تلاوت کرنا چاہیے. مستحب ہے, اس سے ثواب ہو رہے ہیں, اضافہ ہو جائے گا. اور جب وضو کر رہے ہیں چہرے پر پانی ڈالیں تو آنکھوں کو بند کر کے نہ ڈالیں بلکہ آنکھوں کو کھول کے رکھیں. مستحب ہے. مکروہات کیا ہیں؟ وضو کے مکروہات بھی کچھ ہیں. کمک کردن از دیگران در مقدمات بریحاں. وضو کوئی کر رہا ہے اس کی مدد کرنا, وضو کرنے میں کسی کی مدد لینا یہ مکروہ ہے. اب پانی ڈلوا رہے ہیں, بھیا تم پانی ڈال دو, راجہ صاحب ہو رہے ہیں, اب خود وضو کریں. آپ اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں, ان سب چیزوں کو خود. وضو گرفتن در محل استنجا, جہاں پیشاب پخانا ٹوائلٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر وضو کرنا مکروہ ہے. اب کیونکہ وہی سب سے کبھی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے, لیکن بعض جگہ پر واشبیشن وغیرہ باہر ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے, وہاں باہر آ کر کریں. لیکن اگر کوئی اندر کر رہا ہے جہاں ٹوائلٹ میں اگر لگا ہوا ہے تو مکروہ ہے, کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں وضو. البتہ پرہیز کرے تو زیادہ بہتر ہے. وضو گرفتن بائن آبھا, ہاں یہ بھی کافی ضروری چیز ہے. آبی کے در آفتاب گرم شدے, پانی وہ پانی کے جو سورج کی گرمی سے گرم ہو گیا ہے اس سے وضو کرنا مکروہ ہے نا. آبی کے در انجام غسل واجب بیکار رفتے, وہ پانی کے جو غسل کے لیے استعمال کر چکے ہیں اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے. بدبودار پانی سے, اگرچہ وہ مضاف نہیں ہے, مضاف پانی سے وضو نہیں ہو سکتا ہے, لیکن اگر بدبودار ہے مضاف نہیں ہے تو بھی بیماری کا خطرہ ہے اور دوسرے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, لہٰذا اس بدبودار پانی سے بھی وضو کرنا مکروہ ہے. آپ نیم کھول رہے ہر حیوان حرام گوشت, جتنے بھی حرام گوشت جانور ہیں جن کا شریعت نے گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے, انہوں نے اگر منہ ڈال دیا کسی پانی کے برتن میں, اب اس سے وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنا مکروہ ہے. وضو یعنی ہو جائے گا. مکروہ وہ عمل ہے کہ جس کے نہ کرنے پر ثواب ہے لیکن کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں. لہذا مکروہ ہے, کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا مکروہات سے بھی پرہیز کریں, اس لیے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, یہ ساری باتیں مد نظر انسان جو ہو, انسان ان سب چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. ایک سلوات پڑھیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد مسائل کل بیان فرمائیں گے. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں اور قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین